السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 8 مئی کی کال لے کر سب میں پہلے تو آج کے سیشن کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جمعہ کے سیشن کو بہت اچھا سیشن تھا۔ پچھلے چند دنوں سے میں مکس ایکٹیویٹیز کی کافی بات کر رہا ہوں، تو اگر آپ نے نوٹس کیا ہو کہ صبح مارکیٹ گری بھی تو کچھ سٹاک پرفارم کرتے ہوئے نظر آئے، اچھے نظر آ رہے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ مارکیٹ نے ایک تو 41,965 نہیں توڑا، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں پریشر ڈیولپ نہیں ہو سکا، اور پھر ہم نے اس کو باؤنس کرتے دیکھا۔ اور اگر آپ حساب لگائیں لو سے تو 41,962 سے 42,323، یعنی کہ تقریباً 400 پوائنٹ کی موو ہے یہ، میرے خیال میں 400 پوائنٹ کی موو ہے لو ٹو ہائی۔ تو جو صبح کا لو تھا وہ تو تقریباً پری اوپن کے ساتھ ہی بن گیا، اور پھر فوری طور پہ ریکور بھی ہو گیا، اور 965 کو آنر کرنا اس بات کی دلیل تھی کہ جو ایڈجسٹمنٹ مارکیٹ کو کرنی تھی، کریکشن لینی تھی، وہ صبح اس نے لے لی۔ پھر نماز کے وقفے پہ جس طرح مارکیٹ بند ہوئی اس سے کافی امیدیں آ گئی تھیں، کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ 42,153 185 کے اوپر مارکیٹ اچھی ہو سکتی ہے، اور اچھی ہوئی۔ پھر ہم نے اس کو نماز کے بعد 42,322 کے ٹارگٹ کو اچیو کرتے دیکھا، اور پھر تھوڑی بہت ضرور پروفٹ ٹیکنگ ہوئی، مگر وہ کوئی خاص نہیں ہے۔ 80-90 پوائنٹ کی پروفٹ ٹیکنگ کے بعد مارکیٹ جو ہے 148 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ، مگر نسبتاً کم والیوم کے پچھلے سیشن سے کلوز ہو گئی۔ اب ہمارے سامنے گلمس آف دا لاسٹ ویک کی پہلی سلائیڈ ہے، جس میں ہم پچھلے ویک کی جو پہلی کال تھی وہ دکھاتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے، اس کو اچھی طرح دیکھیں، پڑھیں۔ دوسری سلائیڈ میں ہم آپ کو 3 چارٹ دکھا رہے ہیں کہ اس وقت جو کیسی منتھلی کی شکل ہے، کیسی ویکلی کی شکل کیسی ہے، اور کیسی ڈیلی کی شکل کیسی ہے۔ ساتھ میں ہم آپ کو فورن انویسٹر پورٹ فولیو کی سچویشن بھی دکھا رہے ہیں۔ تو جناب اب آ جاتے ہیں کہ پچھلے ویک کی کال میں کیا کہا تھا۔ پچھلے ویک کی کال میں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ مہینہ اور ہفتہ ایکسٹرا آرڈینری ایکسائٹمنٹ کے ساتھ بند ہوا ہے، گو کہ چھوٹی موٹی ایگزاشن ڈیلی چارٹ پر تھی، مگر میں نے اس کو خوشائند قرار دیا جس طرح مہینہ اور ویک کلوز ہوا تھا۔ اور پھر میں نے 2 میجر ریزسٹنسز کا ذکر کیا کہ ان کے اوپر ٹریڈ کر کے مارکیٹ دوبارہ سے اپنی ایفرٹس ریزیوم کر لے گی، اور ایسا کیا مارکیٹ نے۔ اور مارکیٹ پھر اس کے ساتھ ہی ہم نے اس ہفتے میں تو 4 ہی دن تھے، اور ہم نے ان 4 دن میں ہائر ہائز بنتے دیکھے۔ مارکیٹ کی ہر روز کوشش تھی کہ وہ اوپر جائے۔ آخری 3 سیشن ہائر ہائز کے باوجود تھوڑا سا ٹگ آف وار پر بھی پوائنٹ کرتے ہیں۔ جو ٹگ آف وار اور انڈیسیشن ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اس ہفتے کے مطلب ٹوٹل 4 میں سے جو آخری 3 سیشن ہے، وہ ٹگ آف وار سے زیادہ اگر میں لفظ استعمال کروں ایڈجسٹمنٹ، تو وہ کرتے نظر آئے، ٹھیک ہے نا۔ مگر جو ابھی موجودہ صورتحال میں مارکیٹ نے پوائنٹس گین کیے 661 پوائنٹ، اور جو مومنٹم گین کیا ہے وہ کافی اچھا ہے۔ اور یہ جو مومنٹم اور گین پوائنٹ ہے، یہ انویسٹر کانفیڈنس پہ پوائنٹ کر رہے ہیں کہ انویسٹر کا اعتماد موجودہ سیاسی اور معاشی حالات کے باوجود ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو کارپوریٹ اناؤنسمنٹ ہیں بہت اچھے آ رہے تھے، اور مکس ایکٹیویٹیز دیکھ رہے تھے، سیکٹر بائی سیکٹر پرفارمنس ہو رہی تھی، اور انہی چیزوں نے بلز کو مارکیٹ میں ایکٹیو رکھا ہوا ہے کہ وہ شمال کی طرف چلتے رہیں۔ اب 661 پوائنٹ کے ساتھ ویک کلوز ہوا، والیوم بہت ہی زبردست ہے۔ یہ بہت زبردست میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کو اچھے والیوم کہنا تو اچھے والیوم کی توہین ہے، مگر اگر پچھلے ہفتوں کے ہم والیوم دیکھیں، اس تناظر میں اگر دیکھیں تو اس ہفتے کا میں 4 سیشن تھے، تو اگر ہم ایوریج ڈیلی والیوم دیکھیں تو پھر ہم کو نظر آتا ہے کہ یس، والیوم واز ریئلی گڈ، کیونکہ کمپیریٹیولی والیوم بڑے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے انویسٹر کانفیڈنس پہ پوائنٹ کرتی ہیں، اور یہ جو میں نے جتنے پازیٹیو پوائنٹ بتائے ہیں، یہ آپ کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو چیزیں بہت ساری کلیئر ہوں گی۔ یہ جو چارٹ آپ کو دکھائے گئے تینوں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں بلز کی بےتابی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے اس بات کا اندازہ کیا ہوگا، نوٹس کیا ہوگا
کہ سیکٹر بائی سیکٹر مکس ایکٹیویٹیز اور یہ تمام چیزیں مارکیٹ کو انگیج رکھے ہوئے ہیں. اچھا جناب اب چلتے ہیں ہم اپنے پریسائز لیول ٹیبل پہ جو اپڈیٹڈ ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. اگر میں یہ جو ڈفرینٹ ٹائم فریم کی میں نے بات کی منتھلی ویکلی ڈیلی اگر ان تمام چارٹوں کو ملا کے دیکھوں تو مجھے بلز کے بڑے اسٹرانگ مسلز نظر آتے ہیں, طاقتور نظر آتے ہیں بلز. ٹھیک ہے, ان کے اندر ایک بےتابی ایگرنیس نظر آتی ہے اور جو مارکیٹ کے ڈائنامکس اور کیمسٹری کو سمجھتا ہے تو وہ یہ بھی سمجھتا ہے ان تمام چیزوں کے باوجود مارکیٹ میں سیکیور ٹریڈنگ کرنے کے لیے ٹریگر سے کنفرمیشن لینا ضروری ہے تاکہ ہم درست سمت میں ٹریڈ کر سکیں. اور وہ ٹریگرز کیا ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مارکیٹ 42,000 پہ نئے ہفتے میں ٹریڈ کرے تو مارکیٹ پھر بہت اچھی ہے مگر پرووائڈڈ 42,306 کے اوپر ٹریڈ کرے. ایسی صورت میں مارکیٹ کا جو ٹارگٹ ہے وہ 42,557 پہلا ٹارگٹ ہوگا اور جو اوور آل مارکیٹ کی صورتحال بنے گی پھر 557 کے بھی اوپر اگر اس نے ٹریڈ کرنا شروع کر دیا تو 42,950 سے لے کے 42,135 تک کی پوزیشن انڈیکس کے لیے کلیئر ہوگی. اب آ جائیں تھوڑا بیک فٹ پہ آئیں تو اس میں اہمیت کس چیز کی ہے؟ 42,306 کے اوپر مارکیٹ کا رہنا. ٹھیک ہے جی, اس کے نیچے مارکیٹ کو نہیں رہنا چاہیے. اور بہت ہی اچھا ہے اگر 42,000 آپ اس کو ٹالرنس اگر نکالیں گے, جس طرح میں لیول کی ٹالرنس بتاتا ہوں, تو آپ اس کو 42,350 سمجھ لیجیے کہ 42,350 کے اوپر رہنا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب کیا ہو کہ جو ایک لیول ہے 42,257,306 یعنی کہ 306 کے اوپر نہ ٹریڈ کرے اور مارکیٹ ہمیں بار بار 257 کے نیچے نظر آئے 42,257 تو کیا ہوگا؟ یہ لمیٹڈ ایگزاسشن کا سگنل ہوگا مگر کوئی بڑے سیلنگ پریشر کا سگنل نہیں ہوگا یہ کہ مارکیٹ میں شارٹ سیل کر دیں, بڑا پریشر آ رہا ہے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لمیٹڈ ایگزاسشن ہوگی جو کبھی بھی ریکور ہو سکتی ہے. جیسے آج آپ نے دیکھا 41,965 سے مارکیٹ باؤنس کیا, تو اس طرح کی کوئی بھی ریکوری مل سکتی ہے مارکیٹ کو. مارکیٹ میں ریکوری کے چانسز ختم ہونے لگیں گے اگر مارکیٹ 41,746.56 کے نیچے ٹریڈ کرے. ٹھیک ہے, تو آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ 42,257 کے نیچے سے لے کر 41,740 تک ہمارے پاس جگہ ہے کہ ایکیومولیٹ کر لیں, لمیٹڈ ایگزاسٹ کر لیں, کریکشن لے لے. اس مارکیٹ کے پاس جگہ یہاں تک موجود ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر اس کے بیچ میں ہے تو آبویسلی 257 کے نیچے تو نہیں مگر ہم اگلی سپورٹ ٹوٹنے کے بعد شارٹ میں انٹر ضرور ہو سکتے ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, جیسے آپ کے سامنے یہ لیول ہے 42,000 توڑے تو ہم شارٹ کر سکتے ہیں. 41,955 945 کے نیچے ٹریڈ کرے تو شارٹ بڑا اچھا ہو جائے گا. مگر 41,700 کی طرف ہم جب ہم انٹر ہو رہے ہوں گے تو ہم مارکیٹ میں سپورٹ ایکسپیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ٹوٹل صورتحال ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ کی جتنی تفصیل سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے اس کو سمجھ کے ٹریڈ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, بہت صحت مند رکھے. شکریہ, اللہ حافظ.